کہیں قرآن میں ایمان نہ ملیو کہیں گیتا میں بھگوان نہ ملیو انہا انسان کے آسماں میں چھا خدا ملیو جنہا انسان کے انسانہ میں انسانہ ملیو. کسی کو قرآن میں ایمان نہ ملا، کسی کو گیتا میں بھگوان نہ ملا، اس انسان کو آسمان میں کیا خدا ملے گا جس انسان کو انسان میں انسان نہ ملا، جس انسان کو انسان میں انسان نہ ملا. نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نیاب میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی. جو چن کے موتی اکاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں. جو چن کے موتی اکاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نیاب لاتے ہیں. تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جتنے بھی ہمارے پروگرامز آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں اس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید، کیونکہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ اس وقت رماداں تھا، تو اس میں ہم نے اس گزشتہ رمضان المبارک کے ماہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پہ زور دیا، اور ہم نے یہاں پر علماء کو اپنی نشست میں یہاں ان کو اپنا حصہ بنایا. اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنانے کے بعد ہم نے ان سے سوالات کیے کہ بتائیے کہ نوجوانوں کو کس طرح دین کی تعلیم بھی اور دنیا، کیونکہ یہ دونوں تعلیم انسان کے لیے ضروری ہیں. تو جب انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ جب تم تعلیم یافتہ بن چکے ہو تو سب سے پہلا جو انسان کے لیے جو بہترین سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ تم نے انسانیت کو سیکھنا ہے. انسانیت کو دیکھیں، اگر آپ کو کسی دوسرے کا پڑوسی کا احساس نہیں ہے، آپ اگر بے شک دنیا کے کسی بھی عہدے پر پہنچ گئے ہیں، آپ نے جتنی بھی ترقی حاصل کر لی، لیکن اگر آپ کو اپنے پڑوسی کا احساس نہیں ہے، اپنے بڑوں کا ادب نہیں ہے، کسی غریب کا آپ خیال نہیں کر سکتے، تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے سامنے میں نے 2 اشعار پیش کیے ہیں، تو یہ کسی عام شخصیت کے نہیں، یہ بہت بڑے ایک ولی کامل تھے جن کا نام تھا شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا بٹ شاہ حیدرآباد میں مزار پر انوار بھی موجود ہے. تو وہاں بھی آپ اگر کافی سارے ناظرین ہوں گے جہاں وہ زیارت کے لیے بھی گئے ہوں گے، تو یہ آپ اپنی سندھی زبان میں یہ اشعار لکھتے ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو قرآن میں ایمان نہیں ملتا، اور گیتا میں ہندوؤں نے بھگوان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہیں بھی بھگوان نہیں ملا. اور اگر آسمان میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کبھی نہیں ملے گا. خدا جب بھی ملے گا تمہیں انسان کے دل میں ملے گا. تو انسان کو دل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ سے وہ کیا چاہتا ہے، آپ کس طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو ادھر ہماری اس نشست میں جو افراد موجود ہیں، جو شخصیات موجود ہیں، میں آج انتہائی خوشی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین، آج جو میرے یہاں پر مہمانان گرامی موجود ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پودا تھا اور اس پودے کو ایک درخت بنایا، جس شخص نے اس کو پانی دیا، جس شخص نے اس پودے کو سینچا، جس شخص نے اس کی بڑھنے میں اور اس کو ایک تناور درخت بننے میں جو مدد کی ہے، وہ شخصیت کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے. وہ ہمارے اسکول ٹیچر بھی ہیں، اس کے علاوہ پورا علاقہ انہیں جانتا ہے. ان کے جو ویلفیئر کے کام ہیں ان کے لحاظ سے بھی، اگر اکیڈمی کے لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی، اسکول مغل اسکول کے لحاظ سے اگر انہیں جانا جائے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، تو تب بھی جس بھی لحاظ سے انہیں آپ دیکھیں گے وہ ایک کامل شخص ہیں. اور میرے استاد محترم جناب سجاد حسین شجری صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. سر، میں آپ کو اپنی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں انتہائی ممنون مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یہ میری اور تمام احباب کی بڑی خوش قسمتی ہے جو میرے ناظرین بھی اس وقت سن رہے ہیں. یہ یقیناً ان کے لیے بھی مسرت کا موقع ہوگا کہ آپ جیسی شخصیت ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں، اور اپنے ہی ملفوظات حسنہ سے بھی آپ نوازیں گے. انشاءاللہ آپ سے مزید میں گفتگو بھی کروں گا. تو میں آگے مہمانان گرامی کا تعارف کروانا چاہوں گا. ناظرین، میری اس نشریات میں جو دوسری شخصیت یہاں میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے اس علاقہ کے انتہائی قابل اور اونہار شخصیت جناب راجہ انجینئر طاہر کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلو کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں جہاں تک ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، جیسے کہ سجاد حسین شجری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بھی ان کے بھی استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری یہاں پر جو ٹیم بھی موجود ہے یہ تمام کے استاد بھی ہیں.
تو طاہر بھائی کے بارے میں اگر میں سجاد صاحب سے بھی پوچھوں گا تو یقیناً یہ ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں انہی کی زبانی ان کے جو طالب علم رہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو ان سے ہم سنتے رہے کہ طاہر بھائی بڑے قابل شخص تھے، اور قابل کے ساتھ ساتھ اگر بندہ کامل ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے. تو یقیناً یہ کامل شخصیت ہیں. ان کے عمل سے جس طرح بھی اگر انہیں ویلفیئر کا کام کہا جائے، جس طرح بھی ان سے کہا جائے کہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، جو بھی سلسلہ ہو، تو ویلفیئر کے کام میں نے ہمیشہ ان کو رواں دواں دیکھا ہے. تو ناظرین، یہاں تک کہ آپ اگر اہل علاقہ ہیں تو آپ کو یقیناً اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ قربانی کی عید بھی ابھی بس چند ہی ماہ کے بعد وہ بھی آنے والی ہے. تو میں طاہر بھائی کو دیکھتا ہوں کہ نیا ہم نے کہیں سوٹ پہنا ہو تو ناظرین ہم تو گھر سے نہیں نکلتے کہ کہیں چھینٹا نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو طاہر بھائی کو میں دیکھتا ہوں کہ جناب وہ چل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، اور جناب ویلفیئر کے کام میں بڑھ چڑھ کے تو آگے حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات سارا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ناظرین میں اس شخصیت کا تعارف کروانے لگا ہوں، کسی تعریف کے محتاج نہیں، ہمارے اس علاقہ کے مشہور سراخان بلبل چمنستان رسالت جناب عمر کیانی صاحب بھی میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو جی ناظرین، مہمانان گرامی کا تعارف آپ نے سماعت فرمایا ہے، تو یقیناً آپ نے مہمانان گرامی کو دیکھا بھی ہوگا. تو یہ ایسی جب خوبصورت شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں تو سب سے پہلے میں حضرت صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اپنے استاد محترم جناب سجاد حسین شجری صاحب کی طرف، کہ سر ہم نے جو شروعاتی ہمارا دور تھا وہاں ہم آپ کو ایک اسکول ٹیچر کی حیثیت سے جانتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی اکیڈمی کا حصہ بنے، شجری اکیڈمی کا. اور شجری اکیڈمی مغل کے بعد آپ نے یہ شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے جو چیئرمین تک یہ جو آپ نے اپنا سفر طے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں اور ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے اور کیا سنانا چاہیں گے کہ یہ کس طرح، کتنی تگ و دو کے بعد اور کتنی محنت کے بعد، اور کس طرح آپ اس سٹیج تک پہنچے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو پیا. واہ. یہاں پر جب میں ایز اے ٹیچر اسکول میں، مغل اسکول میں آیا، تو اسی وقت میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس غریب تھے، اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، تو ہم ان کی فیس جو ہے اکٹھی کرتے تھے. اور جس طرح آپ طاہر بھائی اور باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ مل کر ہم ان کی وہ فیسیں بھی ادا کرتے تھے، اور ان کے اس کے علاوہ بھی جو اخراجات ہوتے تھے، جو ان کی ضرورت ہوتی تھی، اس کو پورا کرتے تھے. جی بالکل. اور اس کے بعد اسکول کے بعد شجری اکیڈمی کے نام سے میں نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا، اور اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ ایسے اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت کرنا تاکہ وہ اپنے تعلیمی سفر کو اچھے طریقے سے پورا کریں اور وہ کامیابیاں حاصل کر سکیں. اور اس نتیجے میں بلکہ ہم رات کے 2-2 بجے تک بھی اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں جاری رکھتے تھے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو طالب علم تھے وہ انجینئر، ڈاکٹرز اور بڑے بڑے عہدوں پر وہ گئے. اور پھر انہوں نے میرے ساتھ مل کر ایک ادارہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ہم مل کر اگر کریں، جو غریب طالب علم ہیں یا جو غریب لوگ ہیں ان کی امداد کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے میرے ساتھ مل کر شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے اس کی بنیاد رکھی. اور شروع میں ہم خود ہی اپنی جیب سے یہ پیسے اکٹھے کرتے تھے اور امداد کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کی. پھر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ میڈیکل کیمپ لگانے شروع کر دیے. صحیح. پھر اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی گائیڈ لائن کہ وہ آگے جا کر وہ کیا کریں، کس
ادارے میں جائیں. کس میں ان کی دلچسپی ہے, کیسے مطلب کیا ان کی دلچسپی ہے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس تھے آپ ان کو سویٹرز مہیا کرنا سردیوں میں, بالکل, اور ان کو کاپیاں مطلب ان کی جو بھی اپنی ذاتی تعلیمی لحاظ سے جو بھی ضروریات تھیں اسے پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو شروع کیا. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ میں تو بتاتا تھا, اور یہ سارا کام یہ جو میرے ساتھ مل کر یہ اسٹوڈنٹس کرتے تھے, اور خدا کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے اصل میں ہماری بنیاد جو قرآن مجید کی سوئی تھی, جس طرح ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, یعنی کہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی ہمیں سکھلایا کہ انسانیت کی خدمت کریں. اور یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اصل میں غریب لوگوں کے لیے خزانچی ہیں. تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے, اور یہی انسان کی کامیابی ہے. اور انسان کو مسرت حاصل ہوتی ہے, اور اس کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو حل کر دیتے ہیں. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے میں مہاجرین اور انصار میں کس طرح بھائی چارہ قائم کیا, اور انہوں نے ایک دوسرے کی امداد کر کے کس طرح اپنی زندگیوں کو, اور اسی سے ہم نے یعنی کہ بالکل حاصل کیا. اگر ناظرین دیکھا جائے تو میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ اگر اس دور کو دیکھا جائے جب ہجرت کا دور تھا تو ایک طرف کروڑوں اربوں مطلب مالیت کی جو ہے نا وہ اپنی رکھتے تھے, اثاثہ ان کے پاس موجود تھا انصار کے پاس, اور مہاجرین خالیات یعنی کہ مکہ سے چلے, اور وہ بھی وہاں پر بہت بڑے رئیس تھے مکہ کے, یہ نہیں کہ وہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ کفار نے ایک صحابی رسول ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اونٹوں پہ اپنا سارا مال لاد کر تو کہا کہ میں بھی ہجرت کرتا ہوں. تو وہاں جا کے انہوں نے روک لیا, کہا کہ ابو جہل نے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ جب یہاں پر آئے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جو کچھ دیا آپ کو مکہ نے دیا ہے, تو اب جو کچھ آپ نے یہاں سے کمایا اگر یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو وہ یہیں پہ چھوڑ کے جائیں گے. تو آپ نے اپنے مال کی فکر نہ کی, آپ نے کہا اگر تو نے تو مجھ سے مال مانگا ہے, اگر تو میری جان مانگتا تو میں تجھے جان بھی دے دیتا, لیکن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ خالی ہاتھ وہاں پہنچے, اور جب وہاں پہنچے تو وہاں واقعی بالکل بڑی عجیب بات تھی کہ سرمایہ دار لوگ, اور وہاں انہوں نے فکر ہی نہیں کی, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, صرف رشتہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, تو ہم تو سگے بھائی, یعنی کہ ایک ایک فٹ کے اوپر, جس طرح کہ یہ ہماری علاقہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک فٹ زمین کے اوپر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے, تو وہاں پر تو آدھا مال دے دیا گیا. تاکہ کچھ تو لوگوں نے ایسے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو جو تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں گا, تم اس سے شادی کر لو. تو اس طرح کا میرے خیال کے مطابق آپ نے تو مطلب تاریخ بھی پڑھی ہے, اسلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں, اور میں تو یہ اگر کہوں ناظرین کہ میں اگر انہیں ایک سائنس ٹیچر نہیں بلکہ میں ایک مذہبی اسکالر کے حساب سے بھی میں انہیں جانتا ہوں, اور میرا بڑی ان کے ساتھ گفتگو بھی رہی ہے, تو آپ کا اس بارے میں بھی نالج ہے کہ دیکھیں یہ مثال دوبارہ اس دنیا میں اس کائنات کے اندر نہ اس سے پہلے کبھی ملی نہ اس کے بعد ملی, جو بھائی چارہ وہ قائم کیا گیا. تو جس طرح آپ گفتگو کر رہے تھے تو بہت ہی خوبصورت اور اختصار کے ساتھ آپ نے اپنا مکمل جو ایک بہترین طریقہ کار تھا کہ کس طرح آپ ایک ٹیچر سے شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین تک پہنچے. مزید اگلے سیگمنٹ میں بھی میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے مزید میں انشاءاللہ سوالات کروں گا. تو اب ناظرین جناب انجینئر طاہر کیانی صاحب, تو جی سر سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. تو جب آپ کے دل میں اتنا درد تھا, جس طرح کہ میں آپ کو جانتا ہوں, اور بڑے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ اگر استاد اور شاگرد والا رشتہ میں رکھوں تو تب بھی اس میں کوئی بعید نہیں ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں تو تب بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی مبالغہ رائے یا بعید والا کوئی سلسلہ نہ ہوگا. تو طاہر بھائی جس طرح میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں کہ بڑا درد لوگوں کے لیے, بڑی محبت آپ رکھتے ہیں, خود ہمارے ساتھ آپ بڑی شفقت فرمایا کرتے ہیں, اور اکیڈمی میں دیکھتا تھا کہ کافی سارے ایسے بچے جو نادار ہیں جن کے ساتھ جو آپ کی مدد کے سمجھتے ہیں کہ وہ طلبگار ہیں کہ ان کو مدد کرنی چاہیے, تو آپ ان کی مدد بھی کرتے اور بڑی محبت فرماتے.
تو کیسے جب یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا، جس طرح کہ سجاد شجری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو جب پہلا مشن آپ کا کمپلیٹ ہوا ہوگا تو وہ کیا ماحول تھا، کیسے آپ نے اس کو محسوس کیا کہ پہلا جناب ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے اور اس کی جب اچیومنٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر کیا، مطلب میں تو کہتا ہوں کہ بندے کو بڑی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ سب کے سامنے کہ ایمان، ہمارا جو مذہب، ہمارا جو دین ہے، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ آپ رواداری، حسن سلوک آپ کا، اور اخلاق اور اخلاص کے ساتھ، ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک اخلاص ہوتا ہے، اخلاص میں خلوص بھی شامل ہوتا ہے، جو ہر کام دل سے کیا جاتا ہے، صرف خوشامد کی حد تک نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اخلاص کے ساتھ اتنا کام کر رہے تھے تو بڑی اختصار سے میں قبلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح یہ سارا سلسلہ آپ نے جب شروع کیا تو کیسے یہ معاملہ کمپلیٹ ہوا، اور مزید کس طرح آگے اس کو آپ بڑھانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ چونکہ خود ہی آپ نے تعارف کرایا کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں اور قابل فخر چھوٹے بھائی ہیں، آپ نے کچھ مبالغے استعمال کیے تعارف میں، اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے۔ آمین آمین۔ ہم شروع سے سجاد صاحب ہمارے ٹیچر ہیں، ہم دونوں کے ٹیچر ہیں انفیکٹ، اور کچھ والدین کی تربیت، ہمیشہ پیرنٹس یہ بات کہا کرتے تھے، والد صاحب خاص طور پہ، کہ جن لوگوں نے آپ کے ناچاری کے دنوں میں آپ کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جب آپ کا وقت آئے تو آپ ان کو چھوڑ کے نہ چلے جائیے گا۔ آج ایک میں کہتا ہوں کہ ایک آفیسر یا کوئی انجینئر یا ڈاکٹر یا کوئی بھی اعلیٰ مقام پہ تب تک نہیں پہنچتا جب تک اس کے ساتھ پورے علاقے کے لوگوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی نیک خواہشات اور دعائیں نہ ہوں۔ بالکل بے شک۔ تو وہ دعائیں ساری سمیٹ کے جب بندہ بن جاتا ہے تو پھر اپنا بوریا بسترا اور بچے سمیٹ کے وہ علاقہ چھوڑ کے، بجائے اس کے کہ علاقے کی حالت بدلے، وہ اپنی حالت بدل کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو پیرنٹس نے اور سجاد صاحب نے اور دیگر ٹیچرز نے ہمیشہ اس بات کو ڈسکریج کیا، اور الحمدللہ ہم نے ان کی بات کی پیروی کی۔ مطلب کہ تربیت ہی ایسی، گھر سے ہی تربیت، مطلب پہلی درسگاہ ماں اور باپ، الحمدللہ گھر سے ہی ایسی تربیت ملی اور پھر یہ پروان چڑھتا گیا سارا سلسلہ۔ میں نے نہیں، بلکہ انفیکٹ ہم جو 8 دوست ہیں جو سجاد صاحب کے پہلے شاگرد تھے، جن میں حافظ رضوان شبیر، انجینئر حافظ رضوان شبیر، ڈاکٹر عمر قاضی، ڈاکٹر صہیب قاضی، رئیس احمد کیانی صاحب، انجینئر عثمان علی، انجینئر فیضان علی، حافظ محمد ذکی، انجم زمان، یہ سارے کے سارے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے مقصد کے ساتھ وہ شرک رہے، بلکہ انہوں نے اپنے علاقے کی ہر خواہی کے لیے نہ انہوں نے گھر بار چھوڑا اور نہ انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑا جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کی تھیں۔ اچھا قطع کلامی معاف کیجئے گا کہ جن حضرات کا نام جناب نے ابھی لیا ہے، کہ جس طرح کہ مجھے جو مختصراً پتہ چلا ہے کہ جس طرح کہ انجم صاحب تھے اور رئیس کیانی صاحب، ڈاکٹر عمر قاضی صاحب ہیں، ڈاکٹر صہیب تو قاضی، ایسے یہ جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا ہے، پہلے تو ہم یہاں پر لاتے تھے در نایاب، کہ ایسے انمول موتی جن کے دام نہ دیے جا سکتے ہوں۔ تو یہ جس شخصیت کا آپ پہلے ذکر سن رہے تھے اور جن سے آپ جن کی گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے، تو طاربیر ہم اگر یہ بات کہیں کہ یہ وہ کارخانہ تھا کہ جس نے اس علاقے کو یہ در نایاب تحفے میں پیش کیے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، یہ وہ کارخانہ تھا کہ جہاں علم کا، اگر میں دیکھا جاؤں کہ علم کے لحاظ سے جو ہمارے اس علاقے کی جو روٹین تھی، دیکھا جائے کہ بڑے ہی لوگ تعلیم سے دور، متوسط تھے، بالکل بڑا سلسلہ ہی نہیں تھا کچھ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے آنے، ان کے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد جو رجحان بڑھا ہے، تو سب سے پہلا جو ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے برائٹ سٹوڈنٹس جو قابل تو ہیں لیکن وسائل موجود نہیں، ان کو وسائل مہیا کرنا، سب سے پہلا مشن یہ تھا کہ تعلیم میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام، یہاں میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے سامنے یہ جو آپ کے صحابی بیٹھے ہیں، چند لمحات کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، آپ کی چند لمحات زندگی کے رہتے ہیں اور ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو کہا اگر میرے یہ چند لمحات رہتے ہیں تو آقا علیہ السلام دیکھیے صحابی کا کیا مقام، دیکھیے کہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے، حالانکہ انہیں پتا تھا یہ وہ بارگاہ ہے کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہماری زندگی اور بڑھا دیجئے
تو بڑھ جاتی. دعا کر لیتے کہ آقا علیہ السلام کہتے آقا جی دعا فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بڑھا دیں. آپ کا ہمیں کیا فائدہ, آپ کے پاس بیٹھے تو موت ملک الموت ہمارے پاس آ جائے. یہ نہیں کہا آقا علیہ السلام اتنا تو بتائیے میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جو میرے زیادہ کام آ سکتا ہے, جو میری آگے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. چند لمحات زندگی رہتے ہیں ناظرین, چند لمحات. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعلیم حاصل کرو. سبحان اللہ. چند لمحات زندگی تو کہا تعلیم حاصل کرو. تو جو پھر تعلیم میں معاونت کرتے ہیں ان لوگوں کا جو مقام ہے وہ بالکل طاہر بھائی آپ مزید آگے. میں آپ کی بات کو بالکل 100% کمپلیمنٹ کرتا ہوں. ہم بالکل خام مال تھے. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اندر ہم انٹیلیجنٹ تھے, محنتی تھے. یہ مٹی ساری کی ساری جو ہے وہ ہماری زرخیز ہے, زرخیز مٹی ہے. جی بالکل, میں تو بالکل اس بارے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں. لیکن اس میں جو رول سجار صاحب نے خاص طور پہ ادا کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں فکر دی. ہم بالکل بے مہار قسم کے لوگ تھے. میں اپنی کہہ رہا ہوں, میں بے مہار تھا. بالکل سمت ایک مل جائے تو پھر. اور انہوں نے ڈائریکشن دی. بلکہ ایک علامہ کا ایک شعر کے جو کنسیپٹ میں نے سجار صاحب کو ڈسکس کیا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو انہوں نے ہمیں شجر کے ساتھ پیوستہ رہنے کا کنسیپٹ دیا. انہوں نے ہمیں اس شجر کو شجری بنانے کا کنسیپٹ دیا, اس شجری کو پھر آگے ایکسٹینڈ کرنے کا کنسیپٹ دیا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ اس شجری کا یہ ثمر ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ایک ٹرانسمیشن میں ہمیں آنر کر رہے ہیں, ہمارے ویلفیئر پروجیکٹس کو آنر کر رہے ہیں, ہمارے ایکٹیویٹیز کو آنر کر رہے ہیں. انہوں نے میری کھالیں اٹھانے کو اور میرے عید میں جو لیبوریس کام ہے وہ کرنے کو کا ذکر تو کیا, لیکن یہ اس دستے میں یہ بھی سرخیل ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ 2010-11 میں جب عمر میٹرک میں تھے تو ہی واز پارٹ آف آور ٹیم. یعنی ہم اس جو چترو وارڈ ہے اس میں جتنی کھالیں گٹھی ہوتی تھی وہ ساری عمر کیا کرتا تھا. تو آج اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک ڈفرینٹ فورم پہ ڈفرینٹ سٹائل میں اپنی جو مشترکہ اچیومنٹس ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں جیسا کہ آپ نے شجری کے حوالے سے کہا, میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا. 2009 میں ہم نے شجری ویلفیئر ٹرسٹ کو ایک نجی محفل میں بیٹھ کے ہم نے شروع کیا, اور اس میں ہمارا آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم خیر خواہی کر سکیں. اس خیر خواہی کی ابتدا ہم نے 2010 میں جو پہلا ہم نے پروجیکٹ کیا وہ بچوں کو تعلیمی سال کے شروع میں نوٹ بکس پرووائڈ کرنا تھا. مجھے یاد ہے کہ پہلا ہمارا جو بجٹ تھا, جو ہم نے پیسے 50 روپے, 100 روپے, 200 روپے کر کے ہم نے اکٹھے کیے, وہ تقریباً 7,000 روپے مالیت کی ہم نے نوٹ بکس خریدی اور 2 اسکولوں میں بمشکل وہ تقسیم کی. جی بالکل, یہ میں 2010 کی بات کر رہا ہوں. 7,000 کے اس. اور آج یہ جو 2019-20 کا ایکڈیمک ایئر جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے, الحمدللہ اس سال ہم 2 لاکھ روپے کی تقریباً کاپیز پبلش کروا چکے ہیں. تعلیمی سال شروع ہوگا تو انشاءاللہ تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی. آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات بند ہیں. الحمدللہ 7,000 سے شروع کیا ہوا کام ابھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 لاکھ روپے چند ماہ میں. یہ سال پورے کی بات نہیں کر رہے ہم یہ پورے سال کی فنڈنگ کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ چند ماہ کی فنڈنگ. سملرلی ہم نے 2010 میں ہی یہ کنسیپٹ ہم ایک میٹنگ میں ڈسکس کیا کہ ہم لوگ قربانی کی کھالیں اکٹھے کیا کریں گے. صحیح. اور ان کھالوں کو ہم لوگ بیچ کے اس سے ہم سویٹرز پرچیز کریں گے, اسکول کی سویٹرز پرچیز کریں گے, اور وہ سویٹرز ہم غریب اور نادار بچوں میں تقسیم کریں گے. الحمدللہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 2.5 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی سویٹرز تقسیم کی غریب اور نادار بچوں میں. اور یہ الحمدللہ یہ گریجولی جس طرح عمر نے بات کی کہ یہ ہارڈلی کوئی 15 سے 20 دن کی ایفرٹس کے نتیجے میں یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ ہوتی ہے. تیسرا, یہ 2 تو میجر پروجیکٹس ہیں شہری کے چل رہے ہیں. تیسرا پروجیکٹ کہ جس میں خاص طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے دوست اور بھائی ڈاکٹر عمر قاضی کو. ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہم لوگوں نے 2012 سے ہم نے میڈیکل کیمپس کا سلسلہ شروع کیا. پہلے ہم ڈور ٹو ڈور جا کے ہم تمام بزرگ پیشنٹس کو چیک کرتے اور انہیں میڈیسن دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے ولیج ٹو ولیج یہ سلسلہ میڈیکل کیمپنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا. اس میں ہمارے پاس جو کیسز آئے ان کیسز کو ہم نے یہ نہیں کہ چیک کر کے بس چھوڑ دیا, بلکہ ان میں سے جو کیسز پرومیننٹ تھے اور زیادہ خرچے والے کیسز تھے, اور چونکہ ہمارے علاقے ہم بیسیکلی بیٹر لوور کلاس کے لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں لیکن مالی لحاظ سے ہم کو اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو جو غریب و نادار لوگ جن کے کوئی میجر ایکسپینس والے کیسز میڈیکل کیسز سامنے آئے ان کو ہم نے پرسو کیا اور لاکھوں روپے مالیت کے
ہم نے ٹیومرز کے علاج سے لے کے گلٹیوں کے علاج سے لے کے ہم نے دل کے بائی پاس تک ہم نے کیسز کو پرسو کیا الحمدللہ. یہاں ایک بات میں بڑی قابل فخر شیئر کرنا چاہتا ہوں جی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر عمر ٹریننگ کر رہے تھے پیمز میں، تو پیمز کی پلمونالوجی وارڈ میں آل آف سڈن ایک فائنینشیل کولیپس آیا اور وہاں پہ جو آکسیجن ماسکس ہیں وہ ختم ہو گئے، آکسیجن کے جو ماسکس ہیں وہ ختم ہو گئے. تو ڈاکٹر عمر نے ہمیں کہا جی کہ ایک ریکویسٹ آئی وہاں کے پلمور ڈپارٹمنٹ سے کہ ہم لوگ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پروکیور کر کے دیں. تو ہم نے شجری نے کوئی 2 سے 2.5 لاکھ روپے فنڈ ریزنگ کی اور اس فنڈ ریزنگ کے تحت ہم نے پوری پلمو وارڈ میں آکسیجن کے ماسک فیسلٹی پرووائڈ کی. تو یہ بھی ہمارے علاقے کا ایک تو رائے امتیاز ہے میرے خیال میں. یعنی کہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ نیشنل فیسلٹی کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. یعنی کہ اگر راولپنڈی اسلام آباد مکمل اس ڈویژن کی اس کی بات کی جائے تو پمز ہاسپٹل کا ایک مقام بہت بلند مقام ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ امیر سے لے کر غریب تک جس بھی کیٹیگری جس بھی کلاس سے کوئی تعلق رکھتا ہے، تو جب بھی کوئی ایسا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس ہاسپٹل میں رجوع کیا جائے. تو جب اس ہاسپٹل میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو جہاں پر اس ہاسپٹل کی اپنی جو فنڈنگ تھی وہ اس حد تک ہونی چاہیے تھی کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات وہ خود پوری کر سکیں، تو وہاں پر بھی شجری ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کے ساتھ اپنا کندھا ملا کر ان کی مدد کی. حالانکہ وہ صرف اس ہاسپٹل کی نہیں بلکہ مکمل امت کی اور مکمل اپنے ملک کی مدد تھی نیشنل لیول تک، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس معاملے میں بھی ہمیں سرخرو کیا ہے. تو جی مزید سر آگے لاسٹ میں جو بات کہوں گا وہ یہ کہ میڈیکل کے حوالے سے کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ریگولر میڈیسن چل رہی ہوتی ہے، جس طرح بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں یا شوگر کے پیشنٹس ہیں، تو ان کو منتھلی بیسس پہ ہم نے میڈیسن دینے کا بھی پروگرام ایک جاری کیا. الحمدللہ اس میں بھی کافی زیادہ پیشنٹس ہمارے فیضیاب ہو رہے ہیں جن کو منتھلی بیسس پہ ہم نے 2 میڈیکل سٹورز ہائر کیے ہوئے ہیں جو انہیں میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں اور شجری ویلفیئر ٹرسٹ اس کا بل پے کرتا ہے. تو یہ کچھ چیدہ پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ کیریئر کاؤنسلنگ الحمدللہ ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن ایک سویلائز طریقے سے اور ایک منظم انداز میں یہ جو کام ہے یہ بھی پچھلے کچھ سالوں سے ہم لوگ اسکولوں میں جا کے ان کی اسمبلیز میں یا ان کے لیکچر ہالز میں جا کے ہمارے کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیٹیو، چاہے کوئی انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو، موسٹلی میں یا ڈاکٹر عمر یا ڈاکٹر سہیب یا انجینئر رضوان، مطلب ہم لوگ جا کے پراپرلی بچوں کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، یعنی پراپر کیریئر کاؤنسلنگ ہم ان کی مینیج کرتے ہیں. تو یہ چند کام ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یقیناً ہم میں بہت کمیاں ہوں گی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر دے اور ہمیں ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے لیے مزید بہتریاں پیدا فرمائے. تو فن موجود ہو، فنون کا موجود ہونا یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان فنون کے ساتھ ساتھ وسائل کی جتنا فن اہمیت رکھتا ہے، وسائل اس سے کئی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس فن کو پروموٹ کرنے کے. بالکل صحیح ہے. آپ کے پاس اگر پلیٹ فارم موجود نہیں ہے اور وسائل موجود نہیں ہے تو فنون بے شمار آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ بالکل وہ میں یہی سمجھوں گا کہ چھوٹی سی اگر کنکروں کے ڈھیر میں آپ پڑیں تو وہ کنکر ہی رہے گا، وہ کبھی ہیرا نہیں بن سکتا. ہیرا وہ تبھی بننا ہے جب وہ کسی جوہری کے ہاتھ لگے گا، بے شک، یعنی کہ اس کے وسائل مضبوط ہوں گے، پھر وہ پلیٹ فارم پہ جائے گا تو پھر اس نے شیشے یعنی شوکیس کے اندر جا کے وہاں پر سیٹ ہونا ہے. بے شک. اور میں یقیناً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو شجری ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کے بارے میں آج ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس شجری ویلفیئر ٹرسٹ نے چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کو جو لوگوں کے پاؤں کے تلے روندے جاتے تھے، ان سنگریزوں کو اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھا کر اس شجری ویلفیئر ٹرسٹ نے در نایاب بنایا الحمدللہ. اور آج وہ تمام لوگ آپ کے سامنے. انشاءاللہ میں مزید اگلے سیگمنٹس میں، اگلے اپنے پروگرام میں، اگلی جو میری نشریات ہوں گی ان میں کوشش کروں گا کہ مزید شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ایسے لوگ ہیں جن کا ہم پہلے یہاں ذکر کر رہے تھے، میں ان لوگوں کو بھی یہاں پر بلاؤں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے تاکہ حوصلہ ہو. یہ جو شجری ویلفیئر ٹرسٹ کا جو سلسلہ تھا یہ تو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ نظامی موٹیویشنل چینل جو اس چینل کو ہمارا شروع کرنے کا جو مقصد تھا، جس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس کا اہم مقصد ایک ہی ہے کہ ایسے لوگ ان کو یہاں بٹھا کر جنہوں نے اس علاقہ کے لیے بہت اچھے کام کیے، جن کا رہتی دنیا تک شاید نام نہ ڈوب پائے، ویسے لوگ یہاں پر میں بلاتا ہوں
اور میں آپ کے بچوں میں اس بات کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں, آپ کے بچوں کے ذہن میں یہ میسج میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ بن سکتے ہو, آپ بھی انجینئر طاہر کیانی بن سکتے ہو, آپ بھی عمر فاروق نظامی بن سکتے ہو, آپ بھی سجار حسین شجری بن سکتے ہو, آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو دین کا درد, دین کی تعلیم سکھائیں. جب انہیں دین کی تعلیم سکھائیں گے, دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب انہیں دینی تعلیم آپ سکھائیں گے, ان بچوں کے اندر یہ آٹومیٹک ایک سلسلہ ہے ہماری شریعت کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تو انسانیت کا درد خود بخود ہی آپ کے دل میں آ جائے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو, کیونکہ میرا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین سے دوری اچھی نہیں ہے, دین کے قریب کریں بچوں کو. تو مزید میں ابھی دوبارہ بڑھوں گا جناب سجار حسین شجری صاحب کی طرف. تو جی سر, میں یقیناً آپ کی علالت سے بھی باخبر ہوں, تو پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آپ اتنی کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو مزید شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ہی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, بلکہ سوال کیا, میں آپ سے یہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو کہ یہ جو سلسلہ جتنا بھی آپ نے شروع کیا, اب آگے مزید آپ کیا ذہن رکھتے ہیں, آپ کے خیالات میں کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں؟ کیونکہ جس طرح آگے میں طاہر بھائی سے گفتگو کر رہا تھا کہ بے شک کہ ہم دست و بازو اس کام کے بنے ضرور, لیکن اس کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ موجود تھے. تو جب ایک بہترین رہنما موجود ہو تو پھر آگے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کا انداز بھی خوبصورت ہوتا ہے, کیونکہ انہیں ایک ڈائریکشن مل چکی ہوتی ہے کہ آپ نے اس رستے پہ چلنا ہے. تو آپ اسی رستے پہ چلتے چلتے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مزید آگے اس علاقہ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو کس منظم طریقے سے سدھارا جا سکتا ہے, ہمارے مسائل کو اور ہمارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہمارے وسائل کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو جی سر, میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں. تو جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, اور استاد ایک معلم کی حیثیت رکھتا ہے. بے شک جس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دنیا کو جہالت سے روشنی میں تبدیل کیا, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ جو جہالت ہے یہ ختم ہو, اور جتنے نوجوان ہیں وہ اس ملک کا ایک بہترین شہری بنے, اور ہمارا جو مشن ہے وہ صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, سماجی معاملات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اعلیٰ قسم کے انسان پیدا کریں جو دوسروں کے لیے بھی مچل راہ بنے, یعنی کہ وہ ایسے درخشاں ستارے ہوں جو سب کو روشنی مہیا کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ کیریئر کونسلنگ کو باقاعدہ ایک ایسے طریقے سے کہ تاکہ بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو, اور جو ان کی دلچسپی ہے اور جو ان کے اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو سامنے لائیں تاکہ تمام لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں. اور یہ جو ہماری ریکویسٹ ہے, یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے, ہمارا شوق بھی ہے, اور یہ ہمارا ہم آپ سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں, اور یہ درخواست ان لوگوں سے ہے جنہوں نے پرائیویٹ سکول بنائے ہوئے ہیں, اکیڈمیز ہیں, اور ان کے ساتھ جو سرکاری سکول بھی ہیں ہمارے اس علاقہ میں, کہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں یہ میسج ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو ایک ایسے طریقے سے ان کی کیریئر کونسلنگ کریں کہ وہ بچے آگے جب جائیں تو جس طرح ہمارے پاس ہماری ٹیم کا جو حصہ بنے, کوئی انجینئرز ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, اور کوئی ایڈوکیٹ, اور مختلف عہدوں پہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر بیٹھے ہیں اور مزید اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اور آپ کے چینل کے حوالے سے ہم یہ آواز تمام مخیر حضرات تک بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور نیکی جو ہے وہ حاصل کریں, اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. جب ایک بچہ آپ کی مدد سے
اور یہاں پر بھی میں بڑی خوبصورت بات یہ ہمارے دین نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو خبر نہ ہو. تو آپ نے ہم تک پہنچانا ہے, آپ کا کام ہے ہم تک پہنچانا. ابھی نہ آپ کو جس کو ہم دے رہے ہیں نہ اسے آپ کا پتہ ہے, نہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کس کو دیا ہے. تو ہم آپ کا ایک ہاتھ ہیں, جس نے آپ تھمایا ہے, آپ نے اپنی سرمایہ کو ہمارے ہینڈ اوور کیا, ہم نے اسی ہاتھ سے آگے اس شخص تک پہنچا دیا, یعنی دوسرے ہاتھ کو ہم نے خبر نہیں ہونے دی. تو بالکل یہ بہت اچھا ایک میسیج ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ سب مل کر یہ نوجوان یہ کار خیر کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اور چونکہ یہاں پر جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی مقصد کے لیے اس کو, بلکہ یہ سارے کا سارا فی سبیل اللہ ہے, مطلب اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی اس میں رضا کے بالکل لیے. کسی قسم کی کوئی یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ جناب یہ جس طرح وہ ایک خوشامد والا سلسلہ اور اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے, وہ بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کہ ہم یہ ایسا کوئی ریاکاری والا کام نہیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہم آپ کو دکھائیں کہ جی بڑا ہم سخاوت کر رہے ہیں. یہ یہاں پر بیٹھ کے یہ میسج دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم جی اتنا یہ بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں, علاقے کو ہم ایسے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں, ہم بچوں کو جناب اس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہ یہاں ریاکاری کے لیے نہیں, بلکہ ایسا آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم بھی ایسے نادار لوگوں کی مدد کریں. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ شجری ویلفیئر ٹرسٹ کو ہی دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دینا ٹھیک نہیں ہے, آپ کو خود کسی کی مدد کرنی چاہیے, تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ اپنے ہاتھ سے اگر کسی کی مدد کریں. جی ہاں, آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پڑوسی کی مدد کریں. آپ ہم تک نہ پہنچائیں, آپ کا تعلق کسی بھی علاقے کسی گاؤں سے ہے تو آپ ہم تک نہ پہنچائیں, بلکہ اپنے ساتھ جو پڑوسی, آپ دیکھ لیں پڑوس میں کوئی ایسا بچہ قابل ہے تو آپ اس بچے کا تمام خرچ جو تعلیم کا ہے وہ اٹھا لیں. آپ کہیں گے میں اس بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں, تو آپ اگر کریں گے تو ہم یقیناً اس سٹیج پر آپ کو بھی بٹھائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ بتانا چاہیں کہ آپ اتنا خوبصورت آپ نے کام کیا ہے, تو آپ بھی یقیناً ہمارے لیے در نایاب ہوں گے. تو جی سر, مزید اس بارے میں اگر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمیں سب کو اس نیک مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اور مزید کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوگی. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ تمام ٹیم شاد باد رہے گی. اسی طرح ہم لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے, اور ہمارے ناظرین میں سے ایسے کافی سے لوگ ہوں گے, کافی جن کے ذہن میں اب یہ بات پیدا ہو رہی ہوگی کہ ظاہری بات ہے جب بندہ دینا چاہتا ہے, بندے کا دل کرتا ہے, تو اللہ کے نام پہ جب مانگا جاتا ہے تو کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان پیسوں کو جلد از جلد اپنی جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں, جس طرح بھی کر سکتے ہیں, ہم اس چیز کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس نیک کام کو سر انجام دے رہے ہیں. تو ناظرین, میں بھی طاہر کیانی صاحب کی طرف سفر کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے کہ مزید جو آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے, جو فنڈنگ کا نظام ہے, اور جس طرح کے سجار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, تو وہ کیسے تعاون؟ آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے میں دو باتیں جی جو بہت اہم ہیں اور بڑی قابل فخر ہیں وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ. اپنے وسائل شیئر کریں, اپنی صلاحیتیں شیئر کریں, اپنی سوچ شیئر کریں, اپنا وقت شیئر کریں, اور یہ سب سے بڑی کیئر ہے. بے شک. دوسری جو بہت بڑی قابل فخر بات ہے ہمارے لیے, لاسٹ سیگمنٹ میں جو آپ نے کویسچن پوچھا سجار صاحب سے, اس کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میرا ایک کافی بڑا حلقہ احباب ہے, اور اللہ کا شکر ہے چونکہ ہم یہ سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. جی بالکل, اس لحاظ سے بھی کافی لوگ جانتے ہیں برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, ایک جیسے پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں. تو سوشل ویلفیئر کے حلقے میں بھی آپ تھوڑے بہت لوگوں میں جانتے ہیں. جس کانسیپٹ پہ شجری ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے, اور میں اسپیسیفکلی کہوں گا تعلیمی لحاظ سے, کوئی ویلفیئر ٹرسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو بچوں کو نوٹ بکس دے رہا ہے. اسکول کی کاپیاں پاکستان میں کوئی ویلفیئر ٹرسٹ نہیں دے رہا.
کوئی ویلفیئر ٹرسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کی کھالیں اکٹھی کر کے بچوں کو اسکول کی سویٹریں دے رہا ہے. یعنی ہم وی آر یونیک ان اور کائنڈ, اور یہ ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, انفیکٹ ہمارا جو بہت بڑا حلقہ احباب ہے, ہمارا علاقہ پنڈی ریجن پورے کے لیے بہت بڑی سعادت اور بالکل یہ فخر کی بات ہے, فخر کی بات ہے. دوسری جو ایک بہت بڑی ایکسیپشن ہے ہمارے لیے, جس طرح وہ تعارف میں بھی یہ بات ہوئی, باقی جتنے بھی ویلفیئر ٹرسٹ کام سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک جو ایکسٹرا ایج ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرسٹ کا کوئی امپلائی نہیں ہے, کوئی ملازم نہیں ہے اس ٹرسٹ میں. بہت یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے ناظرین. یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی تنخواہ لے رہا ہے اور نہ اس کے کوئی اوور ہیڈز ہیں. اوور ہیڈ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ ڈونیشن دی, تو اس 1 لاکھ روپے کا نارملی اس طرح ہو رہا ہے کہ 10% یا 20% یا 1-2 کے میں نام نہیں لیتا, لیکن مجھے پتہ ہے ان ٹرسٹ کا کہ وہ 30% تک جو ہے وہ تنخواہوں کی مد میں چلا جاتا ہے. یعنی آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا تو 70,000 روپے ڈیزرونگ لوگوں کے پاس جائے گا, اور 30,000 روپے تنخواہوں میں اور جو اخراجات ہیں دفتروں میں رینوویشنز میں جائے گا. مطلب وہ ٹرسٹ کو جو چلانے میں, جو ان کو رن کرنے میں جو بھی انہیں ایکسپنسز آ رہے ہیں وہ سارے اسی میں جا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے اسٹور ہمارے گھروں میں ہیں. شجری ویلفیئر ٹرسٹ کا سامان تقسیم ہماری گاڑیوں میں ہوتا ہے. شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈرائیورز ہم خود ہیں. شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے مزدور جو کھالیں اٹھاتے ہیں وہ ہم خود ہیں. شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے وہ لیبر کے جو سویٹریں اور کاپیاں لوڈ ان لوڈ کر کے بچوں کے بیگوں تک ڈالتے ہیں, الحمدللہ وہ ہم ہیں. اگر میں پرسنٹیج میں بات کروں تو شاید یہ ہمارا ویلفیئر ٹرسٹ وہ واحد ویلفیئر ٹرسٹ ہوگا کہ جو 2% یا مے بی 1.5% جو ٹوٹل ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اس کا کسی اسپینڈنگ میں جا رہا ہو. باقی 99.5% یا 98.5% ٹوٹلی غریب اور مستحق اور نادار لوگوں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہیں. اب جو بات آپ نے کی اسپینڈنگ کی, میں اسپینڈنگ سے پہلے جو مخیر حضرات ہیں وہ کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح اپروچ کرتے ہیں مخیر حضرات کی طرف. ہمارے اپروچ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو, فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ, ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے 2 سے 2.5 گھنٹے کی, جس میں ہم 10 جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ ہوتے ہیں. صحیح. اور اس میٹنگ میں ہم لوگ کوئی نئی پروپوزل لے کے سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے میڈیکل کیمپ کرنا ہے, تو اس پہ ڈاکٹر عمر جو کہ میڈیکل کے معاملات کا انچارج ہیں, ڈاکٹر عمر پریزنٹ کرتے ہیں جی کہ ہم نے مثال کے طور پہ ڈاک جمال الدین میں ہم نے میڈیکل کیمپ کرنا ہے. صحیح. اور اس کی یہ ایکسپنس ہے. اس ایکسپنس پہ ہم 10 بندے آدھے پونے گھنٹے کی بحث کرتے ہیں, اس کے سارے لائے عمل طے کرتے ہیں. اس میں میڈیسن کہاں سے آنی ہے, اس کی پروکیورمنٹ میں کتنا خرچہ آنا ہے, اس پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے کس سے فنڈنگ لینی ہے. سوشل میڈیا, چونکہ ابھی ہم سوشل میڈیا کے ذریعے انٹریکٹ کر رہے ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, یہ 3 فورمز ایسے ہیں کہ جس پہ ہم بڑا ایکسٹینسولی, اور یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ شجری کا کبھی ایڈ نہیں چلا. ہم نے آج تک پیسے دے کے اپنی پذیرائی نہیں کروائی. بالکل. جس طرح کے ناظرین, یہ میں بڑی آپ کی قطع کلامی معاف کیجئے گا کہ یہ جو نظامی موٹیویشنل چینل ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر سایہ چل رہا ہے. یہ میں بالکل حقیقت سر, میں یہ بہت بڑا میں پیغام ناظرین کو دے رہا ہوں کہ یہ جو نظامی موٹیویشنل چینل ہے, اس کے اگر آپ چیئرمین کی بات کریں, CEO کی بات کریں, تو وہ بھی سجار حسین شجری صاحب ہیں. یہ اپنی شجری ویلفیئر ٹرسٹ کا چینل ہے. تو اس پہ کوئی یہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے کہ انہوں نے جناب ادھر پیسے کوئی دیے ہیں اور آ کے یہاں بیٹھ کے تو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل اپنے دماغ میں, اپنے اذہان میں اور اپنے قلوب میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ یہ شجری ویلفیئر ٹرسٹ کا اپنا ذاتی چینل ہے جس کا نام ہے نظامی موٹیویشنل چینل. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مزید آپ کے علم میں, عمل میں, اور یہ جو معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور خدا واحد و شاہد ہے کہ ہم لوگ بالکل بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح ہی آج بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا ہمارا وہ واحد چینل ہے کہ جس پہ ہم ہمارا فیس بک پہ پیج آپ کو پتہ ہے, اس پیج پہ فرسٹ آف آل ہم ایڈ چلاتے ہیں, یعنی ایک کمپین ہم لانچ کرتے ہیں.
اس میں ایک فوکل پرسن یا پروجیکٹ انچارج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے جو علاقائی گروپس ہیں، مطلب فار ایگزامپل مینا تھوپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، ددوشا کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، چترو وارڈ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، مغل ہائی اسکول کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں بندے ہیں، پلس میں اب جس طرح میں یونی ٹیکسلا سے انجینئرنگ کر کے آیا ہوں تو وہاں کا گروپ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر عمر اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے فارغ التحصیل ہے، وہاں کا گروپ بنا ہے۔ تو ہم اپنے اپنے گروپس میں، کام سیٹس کے گروپس میں، جہاں جہاں ہم پڑھ گئے ہیں، جو ہمارے حلقہ احباب اور جو دوست ہیں، ان سب کے فیس بک سے ہم اپروچ کرتے ہیں، ان کو ایس ایم ایس سے اپروچ کرتے ہیں۔ بڑا فضل و احسان ہے کہ یہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ان اکاؤنٹ سے جب ہم لوگ میسیج سرکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس آتا ہے کہ بعض دفعہ ایک میڈیکل کیمپ کے پیسے ہم اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں عمر صاحب، اچھا، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 3 میڈیکل کیمپس کے پیسے آ جاتے ہیں، اور ہم بعض دفعہ 1 مہینے میں یا 2 مہینوں کے سپین میں ہماری پلاننگز ہوتی ہیں کہ 2 میڈیکل کیمپس ہوں، اور بعض دفعہ ہمیں 5-5 6-6 میڈیکل کیمپس کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی ڈاکٹر عمر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم سارے انجینئرز ہیں، تاریں جوڑنے والے اور ویلڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ہم، تو اس کو پھر ہم اپنے انجینئرنگ کے اسٹائل میں وہ دوائیاں، ہم اس کی فارمیسی بناتے ہیں، الفابیٹیکل آرڈرز میں دوائیاں رکھتے ہیں، پھر ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پرسکرپشنز اور وہ جو نرسنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ خود ہی وہ بھی بس عمر کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں تھوڑا بہت سکھا دیا۔ تو یہ ہمارا میکینزم ہے بیسیکلی فنڈ کلیکشن کے لیے بندوں کو اپروچ کرنے کا۔ اب جو آپ نے کہا کہ بندے کس طرح ہم تک اپروچ کریں، ہمارے جو حلقہ احباب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں ہمارے علاقے کے، اور جو ہمارے دوست احباب ہیں، زیادہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں یا ہماری برادری ہیں یا ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ان میں اتنی آگاہی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے ہوئے ہمیں ضرور یاد کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، بالکل اپنا یہ عشر اللہ تقسیم پاک کا کرتے بڑا ہوئے، کرم ہے، اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو سلامت رکھے جی، ان کی آمین۔ دی ہوئی زکوٰۃ اور ان کے دیے ہوئے جو صدقات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات قبول و منظور فرمائیں، یہ بالکل بہت بڑا ایک خوبصورت پیغام بھی ہے۔ سملرلی کھالوں کے پروجیکٹس میں لوگوں کا تعاون دیدنی ہے۔ کھالوں کے حوالے سے میں ایک ضمنی بات ویسے کروں گا، آئی تھنک 2015 سے ایک شیئر ڈکلائن ہے کھالوں کی قیمت میں۔ جی جی 2014-15 میں ہم لوگ ایک کھال بیچا کرتے تھے، کوئی میں بات کر رہا ہوں گائے کی کھال کی، تقریباً 2500-3000 کی۔ اب وہ مطلب پچھلے سال ہم نے جو بیچی وہ تقریباً 900 روپے کی بیچی، اور وہ بھی کریڈٹ پہ بیچی کہ اس کی جو پیمنٹ ہے ہمیں کوئی 3 مہینے 4 مہینے بعد موصول ہوئی۔ اب چونکہ یہ ڈکلائن آ رہا ہے قیمت میں اور بڑا ریپڈ ڈکلائن ہے، جی جی بالکل، تو یک بیک وقت وہ 2500 سے حالانکہ 800 پہ جس طرح کے میں ایک اندازہ لگاؤں کہ چینی، چاول، گھی، کسی بھی چیز کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ 2015 کا ریٹ اور آج 2020 میں وہ ڈبل ہو چکا ہے، اپروکسیمیٹلی تو ڈبل۔ یعنی کہ اگر اس وقت 2015 میں وہ 2500 کی تھی تو اب 5000 کی ہونی ہونی چاہیے، چاہیے۔ تو وہ 5000 سے بجائے بلکہ 2500 کے وہ 900 پہ چلی گئی۔ بالکل اب صحیح کہہ تو رہے ہیں۔ مزید ابھی جو مطلب ان سے بننے والے جو جوتے ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں، کھالوں سے بننے والے جو بٹوے ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں، کھالوں سے بننے والی جیکٹس مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن کھال کا چونکہ ڈائریکٹلی فائدہ ایک غریب آدمی کو ہوتا ہے تو ہم غریب کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا سسٹم جو ہے سسٹم بالکل۔ تو اب یہ جو ہمیں ایک شارٹ فال آیا ہے پیسوں کا، اس شارٹ فال کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ڈونیشن باکسز کا کنسیپٹ دیا۔ اب ڈونیشن باکسز کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اب ہمارے علاقے میں ٹوٹل گنتی کی میرے خیال میں کوئی 35 سے 40 دکانیں ہیں۔ اب ہماری جو اپروچ تھی وہ دکانوں تک تو ہو نہیں سکتی تھی، تو ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارا ایک حلقہ احباب ہے، اور یہاں پہ کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں کہ جو مغل ہائی اسکول کا حلقہ احباب، جی جی، اس حلقہ احباب میں ہم نے ڈونیشن باکسز تقسیم کرنا شروع کیے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے تقریباً کوئی 80 کے قریب ڈونیشن باکسز انسٹالڈ ہیں مختلف گھروں میں، اور اس کی جو کلیکشن ہے وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے منتھلی ہے۔ اب اس 15 سے 20 ہزار روپے کا جو ہمیں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا آپ سے کہ ہم نے منتھلی میڈیسنز دینی ہوتی ہیں، جو میڈیکل کیمپ کا جو سلسلہ ہے، جو بلڈ پریشر، اچھا جو منتھلی جو میڈیسنز ہیں، بالکل، تو وہ جو ہمارے فکس اخراجات ہیں اس میں الحمدللہ یہ جو ڈونیشن باکسز ہیں، جو ڈبے ہیں چندے والے، یہ بڑا کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کی وساطت سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام سننے والوں کو کہ آپ یہ کوشش کریں کہ صدقہ باکس یا ڈونیشن باکس اپنے گھر میں ایک انسٹال کروائیں، اور اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ اس میں 1 روپے کا سکہ یا 2 روپے کا سکہ وہ ڈالیں۔ اس سے ایک تو ان میں صدقے کی موٹیویشن آئے گی، اور دوسرا آپ کا یہ 1 روپیہ 2 روپیہ ڈالنے سے اگر فار ایگزامپل ڈیلی 2 روپے ڈالیں تو مہینے کے 60 روپے، اور مہینے کے 60 روپے اگر ایک گھر سے آ رہے ہوں تو 100 گھروں سے یہ 6000 روپے بنتا ہے،
اور 6,000 روپے بہت ہیفٹی اماؤنٹ ہے. 60 روپے شاید اتنا اہم نہیں ہے بالکل، لیکن 6,000 روپے 6,000 بامانی چیز ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے. باقی ہم لوگ جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمارے گھر بھی کھلے ہیں اور ہمارے جو کتابچے ہیں حساب کتاب کے وہ بھی کھلے ہیں. ہمیں وزٹ کریں, ہمارے پاس آئیں, آ کے دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا میکنزم بنایا ہوا ہے, اس کی جانچ پڑتال آپ آ کے خود کریں. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ وقت ابھی بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے جو بدنی وسائل ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, میں یہ ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ یوتھ سے کہ یوتھ زیادہ سے زیادہ شجری کے ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو. اور یہ جو پروجیکٹس ہیں ہمیں مطلب گاؤں میں سکروٹنی کے لیے چیک کرنے کے لیے کون سا بندہ مستحق ہے اور کون سا بندہ مستحق نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں بندے چاہیے. ہمیں میڈیکل کیمپس میں جو نرسنگ کے فرائض سر انجام دیں ہمیں وہ بندے چاہیے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو بچوں کو میتھس پڑھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں ہمارے سامنے پیش کریں. فزکس, کیمسٹری, بایو ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھانے کے لیے آپ کہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, ہمیں موقع دیں. سملرلی اگر آپ ایک فوجی آفیسر ہیں اور آپ چھٹی آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں کہیں کہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ کی کوئی لیکچر مینیج کریں اور ہم کسی اسکول میں یا کالج میں آپ کا لیکچر مینیج کریں, وہاں ڈیلیور کریں. آپ سملرلی ڈاکٹرز, لائرز, انجینئرز, جو پروفیشنز ہیں, اس لیے کہ پروفیشن کسی بھی پروفیشنل کے منہ سے نکلی بھی جو بات ہے اس کا اثر اسٹوڈنٹس پہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل, اس کا تو بے حد اس کا. باقی ہمیں آپ کی مالی امداد بھی چاہیے, آپ کی بدنی, آپ کی صلاحیتیں بھی, آپ کی جانی, مالی, بدنی, ہر قسم کی جو سپورٹ ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے اس کاز کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کا اور عمر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا. جزاک اللہ خیر. تو جی ناظرین, یہ جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے شجری ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے, تو یہاں بات مال و متاع کی نہیں کہ آپ مال ہی یعنی کہ پیسہ ہی آپ ہمارے سپرد کریں تو یہ بہتر طریقے سے مدد ہو سکتی ہے, بلکہ جس طرح کہ راجہ طاہر کیانی صاحب اپنے گفتگو میں یہ بات آپ کو بارہا بتا رہے تھے کہ آپ اگر کسی بھی فن میں اگر مہارت رکھتے ہیں تو اس فن کو آپ اپنے بچوں کے سامنے جو اسکول, یہ بلکہ پہلے بھی ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہم نے آپ کو مینیج کر کے دینا ہے انشاءاللہ. یہ شجری ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو مینیج کر کے دے گا کہ کہاں آپ نے آ کے موٹیویشنل سپیکنگ کرنی ہے, کن بچوں کے سامنے کرنی ہے, کس اسکول میں کرنی ہے. آپ نے صرف ہمیں اپنی آگاہ سے, اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے کہ جناب میں آنا چاہتا ہوں. تو آگے جتنا سلسلہ ہے وہ شجری ویلفیئر ٹرسٹ بڑے احسن انداز میں آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور آپ وہاں پر آئیں. اور آگے نظامی موٹیویشنل چینل آپ کو ساتھ جو سارا سلسلہ ہے کوریج, وہ کوریج کا مکمل سلسلہ نظامی موٹیویشنل چینل کے کیمرہ مین اور پوری ٹیم یہاں وہاں پر موجود ہوگی. اور اسی طرح یہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ کا یہ جو پروگرام ہے وہ چلایا جائے گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو آئیے, ہمارے پہلے بھی آپ سے متعارف کروا چکا ہوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں جناب راجہ عمر کیانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت ثناخان مصطفیٰ ہیں. تو آئیے عمر بھائی سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی ہو جائے گا. میری طرف سے اللہ حافظ. قربان زمانہ ہے ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر
زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے ارے سہارا کا وہ بابا ہے ہر سننے کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہر سننے کا نانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجے پال گرانہ ہے نسل کریموں کی لجے پال گرانہ ہے. اور مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر ارے جیسا ہے نصیب